الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور یقیناً اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا جاتا رہا، آپ سے پہلے بھی لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو جو مذاق اڑانے والے تھے اور جس عذاب کا اور جن آپ کی تعلیمات کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، اسی چیز نے ان کو آ کے گھیر لیا اور ان کو پکڑ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پوری دنیا کے مسلمان دل گرفتہ ہیں اور رنجیدہ ہیں کہ کسی ملعون نے اپنے چہرے پر لعنت ملی ہے، کسی شریر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پھر شرارت کی ہے، اور اس دفعہ
شرارت کرنے والا کوئی فرد نہیں، اس دفعہ شرارت کرنے والا کوئی گروہ نہیں، چند افراد کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ملک ہے پورا، اور اس کے ملک کے صدر نے یہ حرکت کی ہے، اور پورا ملک اس صدر کی اطاعت میں اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کی جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنے والے، دعویٰ رکھنے والے، کمزور یا مضبوط جیسے بھی ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، ہر شخص دل گرفتہ ہے اور رنجیدہ۔ اس لیے کہ مسلمان پریکٹسنگ ہو یا نہ ہو، مسلمان عملی طور پر مضبوط ہو یا نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ پھر وہ محبت کے اظہار کے مختلف طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ ہر امتی یہ ایمان رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کو جنت میں لے جائے گی، اور یقیناً یہ بات اس لیے درست ہے کہ اس کی گارنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا ایک معیار بتایا۔ اندازہ کریں کہ جو کچھ آج اور خاص طور پر آج کے دن پوری دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ گلیاں بازار روشن کرنے کی صورت میں ہے، چاہے وہ جلوس اور ریلیاں نکالنے کی شکل میں ہے، چاہے وہ جلسے اور کانفرنسز کرنے کی شکل میں ہے، چاہے وہ مختلف قسم کے ماڈلز بنا کر اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے ساتھ متعلق ہے، اور چاہے وہ مختلف قسم کی خرافات اور ناچ گانا اور ڈھول ڈھمکا تک استعمال کرنے کی سے متعلق ہے، جو لوگ بھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ اپنی جگہ پر درست ہے؟ جو میلاد منا رہے ہیں وہ بھی محبت میں منا رہے ہیں، اور جو نہیں منا رہے وہ بھی محبت میں نہیں منا رہے۔ ان کا دعویٰ بھی محبت کا ہے، ان کا دعویٰ بھی محبت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھا یہ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا کوئی معیار بتایا، کوئی نشانی بتائی؟ میں دعویٰ کروں کہ میں محبت رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میرے اس دعوے کو ثابت کیا چیز کرے؟ آپ دعوی محبت رکھیں، اس کی کیا نشانی ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کی محبت ہے؟ خالی خولی دعویٰ بھی تو ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے۔ گویا پیدائش سے لے کر موت تک کے واقعات، مختلف مواقع، خلوت جلوت کی باتیں، محفل کی باتیں، جلوسوں کی باتیں، جلسوں کی باتیں، جمعہ عبادات کی باتیں، معاملات اور ذاتی ایک دوسرے سے تعلقات کی باتیں، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی، محبت کی وہ نشانی ہی موجود نہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نشانی قرار دیا۔ ابھی میں آ رہا تھا یہ چوک دالگرہ میں، تو ایک عید میلاد النبی کا جلوس جا رہا تھا، اس کے ساتھ ڈھول والے بھی تھے، اس کے ساتھ بینڈ باجے والے بھی تھے، اور ہو سکتا ہے کوئی ناچنے والے بھی ہوں، میری نگاہ نہیں پڑی واللہ عالم، لیکن آواز تو میں نے سنی، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے آواز آئی،
اور بینڈ باجے والے کو میں نے دیکھا اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آپ یہ بتائیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ ہے؟ یہ خرافات، یہ ڈھول ڈمکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے. آپ موسیقی سنتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند، اور دعویٰ محبت کا ہے. اوپر سے رنجیدہ ہے کہ فرانس ایسے کیوں کر رہا ہے. اوپر سے ہمیں پریشانی یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے کافر ملعون ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے لعنتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو کیا ہم جو میں اور آپ امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم امتی ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارا تو دعویٰ محبت ہی جھوٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نشانی کیا ہے، گارنٹی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے میرے ساتھ محبت کی. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، پھر آپ نے اگلی بات بھی فرما دی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی. گویا بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کب نکلتے تھے، کیسے نکلتے تھے، سوتے تھے تو کیسے سوتے تھے، جاگتے تھے بیدار ہوتے تھے تو کیسے بیدار ہوتے تھے، کھانا کس طرح کھاتے تھے، بیت الخلاء کس طرح جاتے تھے، خلوت جلوت میں کیسے رہتے تھے، صحابہ کے درمیان کیسے بیٹھتے تھے، آپس میں تعلقات کیسے رکھتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، عام امتیوں کے ساتھ کیسا تھا. ایک فرد کی زندگی سے لے کر پورے اجتماع کی زندگی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور اور کامل بشر کی ایک حیات طیبہ آپ کے سامنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک کامل نمونہ، بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس ہے. اگر کسی شخص نے حلیہ بنانا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائے. جس نے گھر کا ماحول بنانا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا ماحول بنائے. جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ اکبر آپ کی کہ حلیے جیسا حلیہ بنانا پسند نہیں، وہ بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. عشق، بہت سارے لوگوں کو لفظ عشق سے چڑ ہے کہ یہ عشق کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ عشق بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے کسی جگہ بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا ہے. یہ بھی عربی زبان کا لفظ. وہاں حب استعمال ہوا، محبت استعمال ہوا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، بہترین سب سے زیادہ شدید ترین محبت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ دنیا کائنات جن چیزوں کے ساتھ انسان محبت رکھتا ہے وہ محبت کی ساری باتیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئیں، یا ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت بڑھ گئی. سورہ توبہ کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اگر یہ کائنات کی وہ ساری چیزیں، تمہارے رشتے، تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے خون کی باتیں، تمہارے مال و اسباب، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تم کشش رکھتے ہو، ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئیں. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں جو مر مٹنے کا جذبہ ہے، جو کٹ مرنے کا جذبہ ہے، جو شہادت پیش کر دینے کا جذبہ ہے، اس سے اگر یہ دنیا کی کوئی محبت بھی بڑھ گئی تو یاد رکھو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. امتیوں، ناموس رسالت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے امتی ہونے کی فکر کرو. تم امتی ہو کہ نہیں ہو،
کہیں قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈس اون نہ کر دیں کہ یہ تو میرے امتی نہیں. اللہ اکبر. لہذا رنجیدگی، دل گرفتگی فطری بات ہے. ملعونوں پر اللہ لعنت فرمائے. ان لوگوں کو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی آج کی ہے، جنہوں نے ماضی میں کی ہے، جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، جو قیامت تک کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کرے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا دشمن ہوگا کبھی وہ دنیا آخرت کی کبھی خیر نہیں پا سکتا. دنیا میں اس کی نسل برباد ہوگی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے سامنے وہ ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھی. رہ گئی بات استہزاء کرنے والوں کی اور تمسخر اڑانے والوں کی، تو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جلوس نکال کر مختلف قسم کی گلیاں اور بازار روشن کر کے، یہ جو مختلف کانفرنسیں کر کے جو اپنے اپنے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ناموس رسالت کا کیا تحفظ کریں گے؟ ان کو کیا معلوم کہ حب رسول کیا ہے؟ ان کو کیا معلوم کہ عشق رسول کیا ہے؟ ان کو کیا معلوم افراط الحب کیا ہوتی ہے؟ جس کی محبت جتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی حیات طیبہ پر اور آپ کے طریقہ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ کیا جانے یہ ناموس رسالت کی کیا تحفظ کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. دنیا کائنات میں جو کوئی جس کونے میں بھی ہوگا اگر آپ کی ذات کا تمسخر اڑائے گا تو ان کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کافی ہے. ناموس رسالت کو تمہارے تحفظ کی کوئی ضرورت نہیں. واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی ہر طرح کی جتنی بھی نیگیٹو کاروائیاں ہیں لوگوں سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہے. واللہ یعصمک من الناس. لوگوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا اور اللہ نے محفوظ رکھا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی ذات کو جتنا بلند کیا ہے، دنیا کائنات کے سارے کافر کیا سارے مسلمان بھی ساتھ مل جائیں، ساری دنیا کے اگلے پچھلے مل جائیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاک کو بھی، اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے بعد کائنات کا وہ بلند اور اعلیٰ اور بلند و مرتر مقام عطا فرمایا ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہی تو تکلیف ہے ان کو. لہذا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا. آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، گستاخ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے وہ صرف آج کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی موجود تھے. فرمایا پریشانی کی بات نہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، یہ صرف آپ کی حیات طیبہ کی بات نہیں ہے، پہلے رسولوں کی شان میں بھی ہرزہ سرائیاں کی گئی. یہ سلسلہ شروع سے ہے. روشنی اور اندھیرا، دن اور رات، نیکی اور بدی، خیر اور شر، اور الوہی قوتیں اور شیطانی قوتیں یہ ازل سے جاری ہیں. لہذا یہ پہلے دن نہیں ہوا. فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھیں، پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے، جو مذاق اڑانے والے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے پکڑا.
فحاق بالذین سخروا منہم، جس نے مذاق اڑایا تھا اس کے مذاق نے ہی، اس کی اس حرکت نے ہی اس کو گھیر لیا اور وہ خود ہی اپنے انجام کا شکار ہو گیا۔ دنیا میں بھی وہ انجام کا شکار ہوا اور آخرت میں بھی انجام کا شکار ہوا۔ اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتا ہے ظالموں کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کے لوٹنے کی جگہ ہے کون سی، کس لوٹنے کی جگہ پر وہ لوٹتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کو ہی نہیں پتہ چلے گا، پوری دنیا دیکھے گی کہ ان کا انجام کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مسلمان خاص طور پہ شام کی جو جنگی مہمات ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی ایسا جنگ کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی کہ محاصرہ لمبا ہو گیا ہے، کامیابی نہیں مل رہی، دشمن اپنے قلعہ کے اندر وہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گیا ہے، قلعہ بند ہو گیا ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے میں دیر لگ گئی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت دشمن کی طرف سے ہوتی تھی جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ تو مسلمان اس دن خوشیاں مناتے تھے کہ انہوں نے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، اب ان کا انجام قریب ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اب ان کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا کہ جس نے تاریخ میں کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کا بدترین انجام کیا ہے۔ پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جس کا ذکر بخاری میں بھی ہے، سعید ابن مسیب وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ ابن تیمیہ بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پکڑا اور اس نے پھاڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ اللہ، جب اس نے خط پھاڑا اور خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لکھے تھے، دو مثالیں، کسرا کو لکھا اس نے پھاڑ دیا، مقوقس کو لکھا، ہرقل کو لکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی عزت کی، تکریم کی۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑا، اللہ نے ان کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ وَلَمَّا مَزَّقَ کسرا کتابہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو، آپ کے نامہ مبارک کو کسرا نے پھاڑا، پھر کیا ہوا؟ تاریخ نے دیکھا کہ ان کی پوری سلطنت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مزق اللہ ملک الاکاسر کل ممزق، اللہ نے اس پوری جو کسرا کی بادشاہت تھی، جو پوری چین تھی، پوری لڑی تھی، اللہ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ تباہ و برباد ہو کے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ مقوقس نے اور ہرقل نے اور کچھ نہیں کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عزت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو باقی رکھا، اور ان کی سلطنت باقی رہی۔ کیوں باقی رہی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عزت کرنے سے اور آپ کی نام مبارک کی توہین کرنے سے اگر دنیا میں اتنا انجام کا فرق پڑ جاتا ہے تو کیا خیال ہے آخرت کے بارے میں؟ لہذا ناموس رسالت کے بارے میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ موجود ہے، اس نے کعبۃ اللہ کی بھی حفاظت کی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بھی حفاظت کی، اس نے پہلے نبیوں کی ناموس کی بھی حفاظت کی۔ برسول من قبلک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی توہین، استہزاء، تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ فحاق بالذین سخروا منہم،
جس نے مذاق اڑایا تھا اس کو گھیر لیا آ کے. لہذا آج اگر فرانس نے مذاق اڑایا ہے، آج اگر کسی نے بطور ملک یہ حرکت کی ہے، تو یاد رکھیے ان کا انجام قریب ہے. اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے ان شانئک ھو الابتر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب کسرا نے خط پھاڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. راوی کہتا ہے، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. کأنہ سمع شیئا، کوئی ناگوار بات سنی تھی حضرت عباس نے. کسی بدبخت نے ہرزہ سرائی کی تھی، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی تھی. حضرت عباس رنجیدہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نے فلاں بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا. فقام علی المنبر، راوی مطلب بن ابی وداع وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام سامنے تشریف فرما تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من انا، صحابیو بتاؤ میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ اور فرمانا تھا. آپ نے یہ بتانا تھا کہ دنیا والوں کو تکلیف کیا ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ تو آپ تھے، لیکن آپ نے فرمایا یہاں بات رسالت کی نہیں ہے، یہاں بات ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات، وہ وجہ بتا رہے ہیں. آخر ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ بدبخت زنا کی پیداوار، وہ خود زانی، بد کردار اور خاص قسم کے دنیا کائنات کے بد اخلاقی کے جو انتہا درجہ کا پست معیار ہوتا ہے، اس درجے کو پہنچا ہوا انسان، اس بدبخت کو کیا سوجی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا. اس کی اوقات کیا ہے، اس کو ایشو کیا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ بدبخت اخبار کا مالک، وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرتا. تکلیف کیا ہے؟ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیف بتا رہے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، فکانما سمع شیئا، ایسے جیسے کوئی چیز سن کے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے، من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سن لو، ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جب مخلوقات پیدا کی نا تو اللہ نے ساری مخلوقات میں سے مجھے بہترین پیدا کیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے ان کے دو گروہ بنائے، ساری مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اس گروہ میں رکھا جو کائنات کا بہترین گروہ تھا. ثم جعلہم قبائل، پھر ان کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا. اللہ اکبر. ثم جعلہم بیوتن، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے اللہ نے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ. پھر آپ نے فرمایا فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتن، اب میں ذات کے اعتبار سے بھی کائنات کی بہترین ذات ہوں اللہ کی مخلوق میں،
اور میں گھرانے کے بے اعتبار سے میرا گھرانہ کائنات کا بہترین گھرانہ ہے. یہ ہے ان کو تکلیف کہ اس جیسا کوئی ان کے پاس تو ہے نہیں, مقابلہ وہ کر نہیں سکتے, اس جیسا لا سکتے نہیں ہیں. جس طرح اللہ کا شریک نہیں ہے اس کی ذات اور صفات میں, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں ہے ذات اور صفات میں. لہٰذا وہ ہرزہ سرائی کر کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے. ان کو نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے. بے فکر ہو جائیے, فکر اس بات کی کیجئے کہ ہم امتی ہیں کہ نہیں ہیں. کہیں ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن لا تعلقی کا اعلان نہ کر دیں. ہم امتی ہیں کہ نہیں ہیں, ہماری محبت کا دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. کتنا فرق ہے کہ ایک محبت میں ڈھول بجا رہا ہے, ایک محبت میں جلوس نکال رہا ہے, ایک محبت میں